مسجدیں دنیا میں جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گی یہ علی کی برکت ہے۔ دو جملے سے عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ نہیں پڑھا، صرف دو جملے۔ خانہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں بنا۔ قبلہ کب بنا؟ جب علی کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد بنی اس کا نام ہے مسجد قباء۔ دیکھیں چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ایک نہیں کئی بار مسجد قباء کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد۔ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم۔ قرآن تعریف کر رہا ہے مسجد قباء بنی کیسے، یہ مسجد بنی کیسے، پہلی دنیا کی پہلی مسجد کیسے بنی ہے؟ پیغمبر قباء بستی سے مدینے جا رہے ہیں، قباء والوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی یادگار دے کے جائیے تاکہ ہماری نسلیں فخر کرے کہ اللہ کا رسول مدینے میں بعد میں گیا، پہلے یہاں روکا۔ شب ہجرت مکے سے پیغمبر چلے، قباء میں روکے، اس وقت کا واقعہ، بعد میں مدینے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر نے ایک بار کسی صحابی سے کہا کہ یہ میری اونٹنی بہت مشہور ہے نا اونٹنی کا واقعہ، اسے چلاؤ، وہ نہیں چلی۔ اور اس کے بعد ایک اور سے کہا تم چلاؤ، نہیں چلی۔ مولا سے کہا اے علی اس اونٹنی پر تم بیٹھو، جیسے ہی مولا بیٹھے جوش کے عالم میں اونٹنی کھڑی ہو۔ مشہور واقعہ، آپ نے عمرے میں بھی علماء سے سنا، آپ نے حج میں بھی سنا، آپ نے مجلسوں میں بھی سنا، اور اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے ہی علی اونٹنی پہ بیٹھے ایک مرتبہ جوش کے عالم میں اونٹنی اچھل کے کھڑی ہوئی۔ علی کو ضرورت نہ پڑی چلانے کی، اونٹنی خود ہی چلتی ہے، ایک راؤنڈ لگا کے وہیں پہ آتی ہے جہاں سے چلی اور مولا اتری۔ پیغمبر نے کہا قبیلے والوں سے یہ پتھر لگا دو، یہ میں مسجد بنا کے جا رہا ہوں، اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ کہا آج سے یہ مسجد ہے دنیا کی پہلی مسجد، مدینے کی مسجد بعد میں بنی، مسجد قبلتین اس کے بھی بعد بنی، سب سے پہلی مسجد۔ تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد وہ ہے جس کو علی کے قدم لگے، جتنا جگہ میں علی سواری کو لے کے گھومے وہ مسجد بنی۔ قیامت تک کی جو مسجدیں ہیں وہ سب علی کے قدموں کی برکت ہے۔ مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی علی کی وجہ سے۔ اب سنیے دوسری بات، دونوں میں نے کہا دو چیزیں، یہ دو معصوم ہم کو ایسا دے کے گئے ہیں، وہ دو معصوم جو کفر، ساری مسجدیں علی کی وجہ سے۔ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں گیا کہ کعبہ قبلہ کیسے بنا، میں نے کہا چلیں خالی بات مسجد تک رکھیں، کیونکہ آپ کے شہر میں کعبہ نہیں ہے، مسجدیں ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ علی کے قدموں کی وجہ سے۔ جتنی جگہ علی اونٹنی کو لے کے چلے، جہاں سے بیٹھے تھے علی کے پیر لگے، آخر میں جہاں اترے تھے علی کے پیر لگے۔ یہ ہے دنیا کی پہلی مسجد۔ اور دنیا میں جتنے امام باڑے، آپ امام باڑہ کہیں، آپ عزا خانہ کہیں، آپ امام بارگاہ کہیں، آپ عاشور خانہ کہیں، آپ حسینیہ کہیں، جو نام بھی دیں، یہ ساری کی ساری بنائی ہیں فاطمہ نے۔ مشہور روایت ہے نا، مولا نے دیکھا، یہ میں مصائب میں کل یا پرسوں پڑھوں گا، آج مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے دیکھا کہ شہزادی واپس آئی ہیں بابا کے ماتم سے، چہرے کی ساری کھال جھلس گئی۔ ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا بنت رسول یہ کیا حالت ہے؟ کہا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں بابا کا ماتم کرتی تھی وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ فاطمہ نے ماتم نہیں روکا، درخت کٹ گیا کٹ جائے، وہی تپتی ہوئی زمین پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے سارا دن فاطمہ نے ماتم کیا۔ اور پھر فاطمہ نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ جو معراج کا پیغام ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر آنے والی ایک مجلس کا ایک اور موضوع ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ایک جملہ کا مولا اے ابوالحسن، میں نے آج تک آپ سے کسی چیز کی فرمائش و خواہش نہیں کی، صرف ایک خواہش ہے میری، اب آپ میرے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیجئے جہاں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کروں۔ ابھی میں منزل مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں، چند لمحے، زیادہ دیر بھی نہیں باقی۔ مولا نے سلمان فارسی کو ملایا، اپنے ساتھ ملایا اور ایک کمرہ بنایا جسے بیت الاحزان کہتے ہیں، بیت الحزن بھی کہتے ہیں۔ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا؟ یہ نماز کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ دعاؤں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ذکر خدا کے لیے نہیں بنایا گیا جو مشہور ذکر خدا کے معنی، ورنہ تو ذکر حسین بھی ذکر خدا ہے، ذکر علی بھی ذکر خدا۔ یہ بنایا گیا صرف ماتم کے لیے، یہ بنایا گیا صرف رونے کے لیے۔ تو دنیا میں جہاں کوئی مسجد نظر آئے احترام سے سر جھکا لے، یہ میرے مولا کی یادگار ہے، اور کوئی امام باڑہ نظر آئے تو احترام سے سر جھکا لے، یہ کائنات کی شہزادی کی یادگار ہے۔ جب تک مسجدیں ہیں علی کا وہ پیغام چل رہا، اور جب تک امام باڑے ہیں قیامت تک رہیں گے۔ جب تک تو میں نے خالی محاورتاً کہا فاطمہ، تو ایک یادگار علی، ایک یادگار فاطمہ۔